صلاح الدین ایوبی تعزیت کے لیے دمشق جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ ان کے جاسوسوں نے انہیں معاہدہ بانیاس کی اطلاع دی۔ یہ خبر سن کر وہ حیران و ششدر رہ گئے۔ اس معاہدہ کے باعث عیسائی افواج شامی سرحد کی طرف سے مطمئن ہو کر مصری سرحد پر اپنا دباؤ کسی وقت بھی بڑھا سکتی تھی۔ تمام اسلامی ریاستوں اور صلیبیوں کے درمیان جھگڑا تو ایک ہی تھا، لیکن دوسری ریاستوں کو اس معاہدے میں شامل نہیں کیا گیا، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ شام اور مصر الگ الگ ہیں، ہر کوئی اپنے مفادات کا تحفظ الگ الگ کرے گا۔ یہی تو صلیبی چاہتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کو اس کی زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ درپیش تھا کہ وہ اس تلوار کو جو اس نے صلیبیوں کے خلاف اٹھائی تھی، اسے کیسے مسلمانوں کے خون سے آلودہ کرے۔ بڑی سوچ بچار کے بعد بالآخر اتمام محبت کے لیے اس نے اپنے چھوٹے بھائی ملک العادل کو ایک طویل خط کے ہمراہ شمس الدین ابن مقدم کی طرف روانہ کیا۔ صلاح الدین ایوبی کا خط شمس الدین ابن مقدم کے دربار میں پڑھا گیا۔ امیر مصر نے خط میں معاہدہ بانیاس کو غلط قرار دیا تھا، جس سے مسلمانوں کی شکست ظاہر ہوتی تھی، اور اس معاہدے کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ابن مقدم نے یہ خط اپنے ہاتھ میں لے لیا، کچھ دیر اسے غور سے دیکھتا رہا۔ دربار پر ایک گہرا سکوت طاری تھا۔ ملک العادل خاموشی سے اس صورتحال کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اچانک شمس الدین ابن مقدم کی آواز گونجی، ایک معمولی سپاہی زادے کی یہ مجال کہ وہ ہم خاندانی امراء کو ملک و ملت کا مفاد سمجھائے۔ جواب ہمیشہ برابر والے کی بات کا ہی دیا جاتا ہے۔ اس ہذیان کا میرے پاس یہی جواب ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے خط کے کئی ٹکڑے کر دیے۔ ابن مقدم کی اس حرکت پر بیک وقت کئی امراء کے قہقہے بلند ہوئے۔ ان میں سے سب سے بلند قہقہ امیر حسام الدین حسین کا تھا، جو شام کی ایک ریاست کا امیر اور ابن مقدم کی سازشوں میں اس کا خاص معاون تھا۔ باقی درباری نہ صرف خاموش تھے، بلکہ ان کے چہروں پر ناگواری کا تاثر جھلک رہا تھا۔ جن امراء نے ایوبی کے استقبال کے لیے سلطان زنگی کو فرط محبت میں کھڑے ہوتے دیکھا تھا، آج اس شخص کے خط کے ٹکڑے سرے دربار بکھرے پڑے تھے۔ اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے ابن مقدم نے کہا، صلاح الدین سے کہہ دینا کہ اسے ملت اسلامیہ کے اتحاد سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ اس بہانے صرف اپنے آقا کی سلطنت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، مگر ہم جیسے وفاداران سلطنت کے جیتے جی اس کا یہ خواب پورا نہ ہوگا۔ شمس الدین نے دربار برخاست کرنے کا اشارہ کیا اور امیر حسام الدین حسین کو خلوت کے لیے روک لیا۔ ملک الصالح کے دربار کے کیا حالات ہیں؟ ابن مقدم نے پوچھا۔ ہمارے افراد وہاں پوری احتیاط سے سرگرم ہیں، البتہ بیوہ رضی خاتون نے سلطان زنگی کے معتمد خاص مجدد الدین ابن دایا کو اپنے بیٹے کا اتالیق مقرر کیا ہے۔ اسے کسی قیمت پر خریدا نہیں جا سکتا۔ ایک معمولی اتالیق کی قیمت لگانے کی ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ ابن مقدم نے تحقیر آمیز لہجے میں کہا، عالیجا، بہت زیادہ۔ اگر یہ اتالیق جو فن سپہ گری میں ہی نہیں، سیاسی رموز میں بھی مہارت رکھتا ہے، ملک الصالح کے ساتھ چند سال بھی رہ گیا اور کم عمر سلطان جواں ہو گیا تو انتظامی امور پر اس کی گرفت مضبوط ہوتی چلی جائے گی، اور پھر ہماری خواہش اقتدار بار آور ہونے سے پہلے ہی دم توڑ جائے گی۔ امیر حسام الدین نے کہا، اگر وہ خریدا نہیں جا سکتا تو ایسی رکاوٹ کو راستے سے ہٹا کیوں نہیں دیتے؟ ابن مقدم نے سفاکانہ لہجے میں کہا، عالیجا، یہ رکاوٹ بھی ہٹا دی جائے گی، مناسب آدمی کی تلاش جاری ہے۔ صلاح الدین ایوبی کا علاج میں نے کر دیا ہے، صلیبی اس سے خود ہی نمٹ لیں گے۔ ابن دایا کا علاج تمہارے ذمے ہے،
اور ہاں، ملک الصالح اور اس کی ماں کو کسی طرح صلاح الدین ایوبی کے قریب نہ ہونے دینا۔ عالی جا ایسا ہی ہوگا۔ دونوں نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ سلطان زنگی کے امراء میں سلطان صلاح الدین ایوبی سب سے مؤثر اور با اعتماد امیر تھا، اور اسی وجہ سے یہ شام کے خود غرض امراء کی آنکھوں میں خار بن کر کھٹک رہا تھا۔ ان لوگوں نے سلطان مرحوم کی تدفین کے چند دن بعد ہی ملکہ رضی خاتون کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ سلطان مرحوم نے جس غلام کو سب سے زیادہ نوازا، ابھی تک وہ آقا کے سوگ میں شرکت تک کرنے نہیں آیا۔ ایک امیر نے آہستہ سے ملکہ سے ہمدردی جتانے کے انداز میں کہا، اگر وہ خاندان زنگی کا وفادار ہوتا تو اب تک وہ سلطان ملک الصالح کی دست بوستی کر کے بیعت کر چکا ہوتا۔ ایک دوسرے امیر نے مزید بدگمانی کا اظہار کیا، امیر مصر خاندان زنگی کے خلاف سرکشی بھی کر سکتا ہے۔ یہ رائے قائم کرنے میں ہمیں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ملکہ رضی خاتون ٹھہرے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ ممکن ہے امیر مصر کو خبر تاخیر سے پہنچی ہو، یا وہ کسی سرحدی مہم میں مصروف ہو۔ خوش آمدی اور مفاد پرست امراء کی یہ خواہش کہ وہ ایک سیدھی سادی خاتون کو آسانی سے شیشے میں اتار لیں گے، اس میں انہیں کامیابی نہ ملی۔ تاہم ان کے سازشی ذہن امیر مصر کے خلاف نئی سازش کا تانا بانا بننے میں مصروف تھے۔ مجدد الدین کی محل سرا کے 2 کمروں میں خون ہی خون جمع ہوا تھا۔ ایک کمرے میں مجدد الدین اور اس کی اہلیہ کی خون آلود لاش پڑی تھی، دوسرے کمرے میں اس کے 2 جوان سال بیٹوں کی پڑی ہوئی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ انہیں بڑی بے دردی سے ذبح کیا گیا ہے۔ گھر کے چوکیدار اور ملازم اس سارے واقعے سے بے خبر دکھائی دیتے تھے۔ کھوج لگانے والوں کا قیاس تھا کہ محل کے پچھواڑے سے 5 افراد کمند لگا کر اندر داخل ہوئے ہیں۔ جب سے مجدد الدین کو ملک الصالح کا نگران اور اتالیق مقرر کیا گیا تھا، وہ دن کے وقت ملک الصالح کو جنگی تربیت دیتا اور شام کو اسے کامیاب حکمرانی کے گر سکھاتا۔ وہ خاندان زنگی کا مخلص وفادار تھا۔ مجدد الدین ابن دایا، اس کی بیوی اور جوان بیٹے کو اس وقت قتل کیا گیا جب پورا گھرانہ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اس اجتماعی قتل سے پورے دمشق اور شام میں دہشت پھیل گئی۔ حکومتی کرندوں نے قتل کی تحقیقات شروع کی، لیکن یہ ایک ایسا پر اسرار قتل تھا جس کے قاتلوں کا سراغ لگانے میں وہ کامیاب نہ ہوئے۔ ہسٹوریکل پوائنٹ کے معززین، ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ہسٹوریکل اسلامک ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹوریکل پوائنٹ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی تک ہمیں اجازت دیں۔ جزاکم اللہ۔